باب اذا لم يكن الاسلام على الحقیقت وکان علی الاستسلام، اس باب میں حدیث پاک گزری تھی جس کا ترجمہ تو ہو گیا تھا، البتہ اس کے بعض کلمات پر کچھ تحقیقی گفتگو باقی رہ گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اس شخص کو چھوڑ دیا جو ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے میرے نزدیک، اور میں بخدا اس کو مومن جانتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا او مسلمن، او یہاں پر اضراب اور اعراض کے واسطے ہے، جس کا ترجمہ کیا تھا بلکہ مسلمان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مومن الگ ہے اور مسلمان الگ ہے، اور حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی اسی پر استدلال کیا ہے اس سے۔ تو اس سے بات مضبوط ہو جاتی ہے، کیا حضرت جعیل مومن نہیں تھے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فواللہ انی لأراہ مؤمنا پر اعتراض فرماتے ہوئے فرمایا او مسلمن۔ دیکھو آج سوال سمجھانا ذرا مشکل ہو گیا، چونکہ اس سے زیادہ لمبا کلام کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب آپ اس کا جواب سماعت فرمائیے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود وضاحت فرما دی ہے آخر میں، جب یہ ارشاد فرمایا یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت جعیل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ تھے یا مومن نہیں تھے، بلکہ آپ کے جواب سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف مومن ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ تھے، اور ان کے ایمان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو کچھ نہیں دیا تھا، اور جن کے ایمان پر اعتماد نہیں تھا ان کی تالیف قلب کے واسطے ان کو دیا۔ تو اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا، یہ اشکال نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت جعیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مومن نہیں تھے بلکہ مومن تھے، اسی سے معلوم ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حضرت جعیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا، اے ابو ذر تو جعیل کو کیسا انسان مانتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، وہ مہاجرین میں سے ایک عام مہاجر ہیں، یعنی ان کا کوئی مرتبہ کوئی حیثیت ذکر نہیں فرمائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر اس کا ایک دوسرے شخص کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث پاک میں اس کا نام نہیں لیا گیا کہ کس کے بارے میں فرمایا۔ تو اس کے بارے میں پوچھا، اے ابو ذر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، وہ سادات میں سے ایک سید ہیں، یہ فرمایا، یعنی بڑے درجے کے لوگ ہیں، بڑے اونچے مقام والے ہیں، یہ فرمایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر ان جیسے، یعنی جن کو سید کہا تھا، سادات میں سے ایک سید کہا تھا، ان جیسوں سے زمین بھر جاوے تو بھی جعیل ان سے افضل ہے۔
تو اس حدیث پاک سے بھی اور خود حدیث الباب سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جعیل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک احب نہیں محبوب نہیں احب تھے، اور اس اعتماد پر ان کو نہیں دیا گیا تھا۔ رہا یہ سوال کہ بلکہ مسلمان، تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز کلام کی اصلاح کے واسطے ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز کلام کی اصلاح کے واسطے ہے، اور وہ اصلاح اس طرح پر ہے کہ ایمان ایک فعل قلب ہے اور اس پر کوئی دوسرا مطلع نہیں ہو سکتا، اس پر کوئی دوسرا مطلع نہیں ہو سکتا، اور اسلام جو ہے وہ اعمال ہیں، ان پر دوسرا مطلع ہو سکتا ہے۔ تو جو چیز مخفی ہے، جس پر اطلاع کی کوئی یقینی طور پر مطلع ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، آثار اور علامات سے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، تو اس پر بالیقین یہ حکم نہیں لگانا چاہیے فواللہ انی لأراہ مؤمنا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرز کلام کی اصلاح فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت جعیل کو غیر مومن اور مسلمان نہیں قرار دیا ان کو۔ یہ بھی جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلو جی، ایک سوال اور جواب تو یہ تھا۔ ایک دوسرا سوال اور جواب یہاں پر اور بھی ہے جو خود ہی پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فعل پر نکیر کرنا، یہ تو کچھ سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر، ایسے مقرب صحابی جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی لوگوں میں سے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر نکیر فرما رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو اتنا دے رہے ہیں اور جعیل کو نہیں دے رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو دیکھو، اس کی وجوہات تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن اس حدیث کے الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ کسی بھی سبب سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ خیال مسلط ہو گیا، اور اس خیال کے تسلط کی بنا پر آپ یہ بولتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں ہم صوفیہ کی اصطلاح میں غلبہ حال، کہ کوئی خیال آتا ہے اور وہ خیال آدمی کے دل و دماغ پر غالب آ جاتا ہے، اور پھر وہ وہی کہتا ہے، وہی بولتا ہے، وہی کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر اس خیال کا غلبہ ہو گیا، اور یہ ہم کوئی تعویل کر کے اور دور دراز سے کھینچ کر نہیں لائے، بلکہ حدیث کے الفاظ میں ہی یہ جواب موجود ہے۔ کیا ہے؟ فَسَكَتْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ۔ یہ تو اس طریقے سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ غلبہ حال ہوا، اور اس غلبہ حال کی بنا پر بار بار آپ وہ یہ کہتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر توجہ ہی نہیں فرمائی انہوں نے، اس غلبہ حال کی وجہ سے۔ یہ بات یہ ہے، اور اس میں آدمی معذور ہوتا ہے، اس میں انسان معذور ہوتا ہے۔ آپ کو حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ سمجھ لیجئے گا کہ بہت سارے جن کو ہم بزرگان دین کہہ دیتے ہیں، مشائخ کہہ دیتے ہیں، اولیاء اللہ بھی کہہ دیتے ہیں ان کے ظاہر حال کی وجہ سے، حالانکہ کسی کو اللہ کا ولی نہیں کہنا چاہیے۔ جی کیوں؟ یہ تو ایک پوشیدہ بات ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اتنے یقین کے ساتھ اللہ کا ولی نہیں کہنا چاہیے، یہ تو ایک پوشیدہ بات ہے۔ ہاں، اپنے گمان کے اعتبار سے ہم اس کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں، متقی آدمی سمجھتے ہیں، بس یہ ہے۔ تو یہ مشائخ اعظام ہوتے ہیں، صوفیہ کرام ہوتے ہیں،
ان پر غلبہ حال ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ یہاں پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نامناسب عمل ہوا تو ان سے بھی اس غلبہ حال میں نامناسب عمل ہو جاتا ہے، اور اس غلبہ حال میں نامناسب بات کچھ فرما دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی نہ تو تقلید کرنی چاہیے، خاص طور سے اس حالت میں جو ہے، تو اس حالت کے کسی عمل کی اور اس حالت کی کسی قول کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تنقیص بھی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ وہ معذور ہے غلبہ حال کی بنا پر۔ غلبہ حال کی بنا پر ایک درجے میں وہ معذور ہے، بلکہ یا تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے اور یا اس کی تعویل کرنی چاہیے۔ اور یہی بات ہے جو آپ سنتے ہیں کہ خطا بزرگاں گرفتن خطاست، یوں نہیں کہ ہر غلطی کو کسی غلطی کو غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بھائی جو غلط ہے وہ تو غلط ہے، ہاں، لیکن اس کی کیا مصلحت ہے، کیا منفعت ہے، کیا حکمت ہے، کس وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بزرگوں کی غلطی نہ پکڑی جاوے، یہ ہے۔ تو غلبہ حال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بات ہوگی۔ اب میں کہتا ہوں سیدھی بات، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے اتنے حامی تھے، فنا تھے، میں کہتا ہوں کہ زندگی بھر ان پر غلبہ حال رہا اسی کا، اسی واسطے دوسری چیزوں کی طرف ان کا التفات نہیں ہوا، اور ان خرابیوں کی طرف جو ممکنہ طور پر پیش آنے والی تھی اور جن کی طرف علماء کرام ان کو متوجہ کرتے تھے، وہ ان کی توجہ اس طرف ہوئی نہیں۔ تو یہ غلبہ حال کا اثر ہے، اور ان کی کچھ باتیں بھی ایسی ہی ہیں جو واقعی غلبہ حال کو بیان کرتی ہیں، اور یہ آج تک ان کو لیے پھر رہے ہیں، اور انہی کو بار بار کہتے ہیں جن سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اب چونکہ ہمارے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے، اس کی تفصیل ذرا اس وقت نہیں ہو پاوے گی۔ میں الارم لگا دوں، آج الارم نہیں لگا ہوا ہے۔ جی کیا تو ہم کب گئے تو ماشاءاللہ اہل حق میں سے تھے وہ۔ خیر کوئی بات نہیں، تو وہ جو ہے نا ہم نہیں کہتے، یہ جو کچھ کہہ رہے کہنے دو نا۔ ہاں، تو یہ وہ غلبہ حال ہے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، بلکہ ان کے تعلق کی اور اعتماد اور اخلاص کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کی حکمت بیان فرما دی۔ یہ بات ہوگی، اور باتیں اس پر بہت کرتے ہیں علماء کرام، لیکن بس جو میرا دل قبول کر لیتا ہے، بالکل صاف سی بات ہوتی ہے، اسے تو میں لے لیتا ہوں، اور باقی آپ حضرات کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ جب آپ شروعات دیکھیں گے تو آپ جو اچھا لگے گا آپ وہ لے لیجئے گا۔ باب افشاء السلام من الاسلام، باب افشاء السلام من الاسلام۔ دیکھو اس سلسلے میں تو بار بار آ چکا ہے، باب، بابن، بابو، تو تینوں ہو سکتے ہیں یہاں پر بھی، لیکن بابن زیادہ بہتر ہے، چونکہ اس کے بعد پورا جملہ آ رہا ہے افشاء السلام من الاسلام، یہ ہے۔ اور اگر اس کو مضاف بھی کریں گے تو بھی افشاء السلام من الاسلام ہی پڑھیں گے، تو جملے کی طرف مضاف ہوگا یہ۔ اور اس باب کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الایمان قائم کی ہے، اور وہ ایمان کے شعبے اور ایمان کی شاخیں بیان فرما رہے ہیں، ان چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جز قرار دیا ہے، یوں کہہ لیجیے گا، ان کو بیان فرما رہے ہیں۔
اور چونکہ ان کے نزدیک ایمان اور اسلام مترادف ہیں، دو ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں، اس لیے تو کبھی کہہ دیتے ہیں وہ من الایمان اور کبھی کہہ دیتے ہیں وہ من الاسلام. یہ ہے. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار. یہ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اس کو کہتے ہیں اثر، اور اسی کو کہہ دیتے ہیں حدیث موقوف بھی. یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، یعنی یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس میں فرمایا گیا ہے ثلاث من جمعہن. اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس کو تعلیقاً ذکر فرما رہے ہیں، تعلیقاً ذکر فرما رہے ہیں، بغیر سند کے اس کو ذکر فرما رہے ہیں. اور کچھ لوگ اس کو سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بلکہ اس کو مرفوع حدیث قرار دیتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، بلکہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اثر ہے. اور چونکہ یہ ایسا ہے جو عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا، تو اثر ہونے کے باوجود اور حدیث موقوف ہونے کے باوجود یہ مرفوع کے حکم میں ہے. بس یہ بات. اب آگے چلیے. ثلاث من جمعہن، تو ثلاث وہی ثلاث خصال، یا خصال ثلاث، ثلاث خلال اور خلال ثلاث، یہی ہے. من جمعہن فقط جمع الایمان، جس نے ان تینوں کو جمع کر لیا تو اس نے ایمان کو جمع کر لیا. جس کے اندر وہ تینوں باتیں پائی گئی تو اس کے اندر ایمان پایا گیا. جس نے ان تینوں باتوں پر عمل کیا اس نے ایمان کے تقاضے پر عمل کیا. یہ ہے. اور اس سلسلے میں مختلف تعبیرات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لہذا آپ کو جو تعبیر اچھی لگے آپ اس طریقے سے اس کو تعبیر کر لیجئے گا. الانصاف من نفسک. اب دیکھو اس کا سب سے واضح مطلب ہونا چاہیے، اور یہ احتمال ہے، یہ احتمال ہے، یہ احتمال ہے، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس کا سب سے واضح مطلب کیا ہے اور اس کا سب سے واضح مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تو یوں سمجھو یہ من جو ہے یہ مع کے معنی میں ہے، اور اس کا مطلب ہے الانصاف مع نفسک. یہ سب سے پہلی چیز اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اور اب میں اردو میں بالکل صحیح ترجمہ کروں گا، خود اپنے ساتھ انصاف کرنا. خود اپنے ساتھ انصاف کرنا یہ ہے. تو دیکھو یہ لفظ بھی اردو میں ہونے کے باوجود وضاحت اور تشریح کا محتاج ہے کہ اپنے ساتھ کیا انصاف کرنا. تو دیکھو اس کے دو واضح مطلب میرے ذہن میں آئے ہیں. میرے ذہن میں آنے کا مطلب یہ کہ میرا اختراع ہے وہ نہیں، مطالعہ کرنے کے بعد. یہ نمبر ایک یہ کہ اپنے ساتھ انصاف کرے اس طرح پر کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرے، اور اپنے اوپر ظلم نہ کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود پہلے وہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرے، مامورات کا امتثال کرے اور منہیات سے اجتناب کرے. یہ اپنے ساتھ انصاف ہے. اور اتباع شریعت نہ کرے تو یہ اپنے ساتھ اپنے اوپر ظلم ہے. تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اپنے ساتھ انصاف کرے، یعنی شریعت کا اتباع کرے، تقوی اختیار کرے، مامورات کا امتثال کرے، منہیات سے اجتناب کرے. یہ ہے اپنی ذات کے ساتھ انصاف. لیکن یہ ہے ضرور اور بہت اچھے معنی ہیں یہ، لیکن یہ پھر بھی مجازی معنی معلوم ہوتے ہیں. اور اپنے ساتھ حقیقی انصاف یہ کہ اپنے بارے میں صحیح بات کہیں،
اپنے متعلقین کے بارے میں انصاف کی اور صحیح بات کہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعدلوا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. یہ کیا انصاف کرو اگرچہ خود اپنی ذات کے خلاف ہو، اپنی ذات کے خلاف ہو. تو الانصاف مع نفسک کا مطلب یہی ہوگا کہ خود اپنے واسطے انصاف کرے، اگر غلطی ہے تو غلطی کا اقرار اور اعتراف کرے، یہ ہے، یہ مطلب ہوگا. اور اگر واقعی اس نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کی تلافی کرے، اس کا تدارک کرے. یہ ہے. دیکھو یہ تو ایک میں نے آپ کو علمی الفاظ میں بتلا دیا. مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے ساتھ انصاف کیا. اور اپنے ساتھ انصاف کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بنو امیہ کے پاس جو غیر قانونی طریقے پر بیت المال کے اموال اور جائیداد تھی وہ ان کی ضبط کر لی تھی. اور خود ان کی بیوی کے پاس ایک ہار تھا، قیمتی ہار، جو ان کے والد نے ملک ابن مروان نے دیا تھا، تو وہ خود ان کا ضبط کر کے بیت المال میں جمع کر دیا تھا. یہ اسی طریقے کا سمجھ لیجیے خود اپنے ساتھ انصاف. تو یہ بہت کم ہوتا ہے. دوسروں پر فتویٰ لگا دینا، دوسروں پر حکم لگا دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے فیصلہ سنا دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن خود اپنی ذات کے متعلق اور اپنے ایسے متعلق جو اسی کا جز ہے، مثلا اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے بھائی وغیرہ، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو دیکھو ایک معنی تو میں نے اس کے مجازی بیان کیے انصاف کے، اور ایک معنی میں نے اس کے حقیقی بیان کیے، اور یہ دونوں معنی یہاں پر بے تکلف مراد ہو سکتے ہیں. اور ایسا کوئی واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا تنہائیوں میں اور جلوت و خلوت میں اللہ سے ڈرنے والا ہی کر سکتا ہے، جس کو ہم کم الفاظ میں کہتے ہیں کہ واقعی کوئی کامل الایمان ہی ایسا کر سکتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. وبذل السلام للعالم، یہ عالم ہے، عالم، اس کا ترجمہ ہم کریں گے. اور سلام خرچ کرنا دنیا بھر کے لوگوں کے واسطے. اور اس کا مفہوم وہی ہے جو پہلے حدیث پاک میں گزر چکا ہے کہ سلام کرنا ہر اس شخص کو جس سے تو ملاقات کرے، خواہ اس کو تو پہچانتا ہو یا اس کو نہ پہچانتا ہو. اسی کو کہا ہے افشاء السلام کہا گیا ہے باب ترجمۃ الباب میں. اسی کو افشاء السلام کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو سلام کرے، چاہے اس کو پہچانتا ہو یا اس کو نہ پہچانتا ہو. اور پھر والانفاق من الاختار. اب دیکھو یہاں پر بھی یہ من کس معنی میں ہے اور کیا مطلب اس کا ہے. تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا، من کا ترجمہ عندہ یا مع کے ساتھ، اور یوں ہوگا اور خرچ کرنا تنگ دستی کے باوجود، اور خرچ کرنا تنگ دستی کے وقت. یہ اور دوسرا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے خرچ کرنا احتیاج کے وقت. اختیار کا مطلب تنگ دستی تو ہے، احتیاج بھی احتیاج کے وقت. اب اس کے ایک مطلب تو یہ ہوگا، مثال کے طور پر ایک شخص واقعی خود محتاج ہے اور اس کے پاس بہت سارے اخراجات ہیں جو پورے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اپنے اخراجات میں کسی بھی طریقے سے وہ کمی کر کے پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے. تو یہ مطلب ہو جائے گا کہ تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنا. اور یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے، ایمان کا عمل ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہو، ایمان اس کے نزدیک بہت عزیز ہو، اور یہ ایمانی اعمال اس کے نزدیک بہت عزیز ہوں. ایک تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا. اب اس کے واسطے
اس کا محتاج ہونا تو ظاہر ہے ہی، اور ایک دوسرا مطلب اور بھی ہے. ایک شخص تو وہ ہے جو مرنے کے وقت خرچ کرتا ہے، جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب اس مال کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے. اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مال کا محتاج بھی سمجھتا ہے کہ تجھے مال کی احتیاج ہے، آج نہیں تو کل ہے. یہ ہے مثلا جوان آدمی ہے، بال بچوں دار آدمی ہے، ابھی تندرست ہے، ابھی اس کو مال کی ضرورت ہے، مال کی احتیاج ہے، تو اس احتیاج کے باوجود وہ اللہ کی رضا میں خرچ کرتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ ہاں. تو دیکھو پہلی چیز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلے معنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، ایمان کی عظمت و وقعت اس کے کا اظہار کرتی ہے، بیان کرتی ہے، تو یہ دوسرے معنی اللہ پر توکل کا بیان کرتا ہے. تو توکل کی دلیل ہے اور زہد فی الدنیا کی دلیل ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انفاق پر اجر و انعام رکھا ہے اس پر یقین کرنے کی علامت ہے. اس واسطے یہ تینوں کے تینوں اعمال ایمان کی خصلتوں میں سے ہے، اور جس کے اندر یہ تین باتیں جمع ہو جائیں گی تو اس نے گویا کہ ایمان کو جمع کر لیا. یہ ہے. اب یہاں پر پھر وہی ایک گھسا پیٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بس یہ تین باتیں ہوں اور کچھ نہ ہو تو وہ کامل الایمان ہے. تو دیکھو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو میں نے آپ کو دیا تھا کہ یہ باتیں مبالغے کے واسطے کہی جاتی ہیں، مبالغے کے طور پر کہی جاتی ہیں ان اعمال کی عظمت و وقعت بیان کرنے کے واسطے، اور ان میں دوسرے اعمال کی نفی مقصود نہیں ہوتی. ایک تو بات یہ ہے. اور دوسری بات اور سمجھو، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس یہ تین ہو اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات چاہے اس کے اندر ہو یا نہ ہو، چونکہ ان کے اندر اتنے معنی موجود ہیں، ان کے اندر اتنے معنی موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ ہوں گے اس کے اندر سب کچھ ہوگا. مثال کے طور پر جو شخص اپنے ساتھ انصاف کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی محبت اس کے نزدیک اس کے اندر ہے، اور یوں بھی کہیں گے کہ اللہ کا خوف اس کے اندر ہے. تو جب اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اس کے اندر ہے تو پھر وہ اللہ کا کون سا حکم چھوڑے گا؟ یہ مطلب ہو جائے گا. اسی طریقے سے وہ سلام کا افشا کرتا ہے، سلام عام کرتا ہے، تو اس کے اندر اتنی چیزیں، اتنی خوبیاں موجود ہیں. مثال کے طور پر اس شخص کے اندر انکسار اور تواضع ہے. مثال کے طور پر اس کے اندر مروت ہے جو اعلیٰ درجے کا ایک خلق ہے جس سے سینکڑوں افعال صادر ہوتے ہیں. تو یہ عادتیں اپنے اندر اتنی عادتیں لیے ہوئے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ تین اعمال ہوں گے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف یہی تین ہوں گے، نہیں. اگر حقیقی طور پر یہ تین اعمال، تین صفات اس کے اندر موجود ہے تو اس کے اندر تو ساری ایمانی صفات موجود ہیں. یہ مطلب ہوگا جمال ایمان. یہ اس کے اندر تواضع موجود ہے، اس کے اندر امت کو سلام کرنے والے کے اندر تواضع موجود ہے، اور امت کو جمع کرنے کا، متحد کرنے کا جذبہ موجود ہے، اور دوسرے کی تعظیم موجود ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام جو سلام کرنے پر رکھا ہوا ہے اس کو حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہے. تو اتنے جذبات، اتنی چیزیں ان کے یہ ترجمانی کرتی ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حقیقی طور پر اس کے اندر یہ تین صفت ہوں اور باقی اعمال اس کے اندر ہو ہی نہ. امید ہے کہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اب آگے چلتے ہیں جناب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. دیکھو یہ قتیبہ ابن سعید ابو المجاز قتیبہ ابن سعید ثقفی ہیں اور اس کے بعد جو سند ہے لیث، یزید بن ابی حبیب اور ابو الخیر اور عبداللہ بن عمر، یہ پوری کی پوری سند اس سے پہلے بھی آ چکی ہے باب اطعام الطعام میں. دیکھو کہاں ہے آپ کی کتاب میں باب اطعام الطعام، وہاں پر یہ حدیث پاک پوری کی پوری موجود ہے.
اور بالکل اسی سند کے ساتھ موجود ہے، صرف قتیبہ کے علاوہ یہ تو ہی ہے نا، ای الاسلامی افضل، ہاں باب اطعام الطعام من الاسلام، یہی ہے نا، ہاں پڑھیے کہاں کیا ہے، حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليث بن يزيد، بس یہی ہے، یہاں تو اس سے آیا ہے عمرو بن خالد، یہاں تو امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہے عمرو بن خالد، اور یہاں ان کے استاد ہیں قتیبہ بن سعید ثقفی، اور باقی سند اور باقی حدیث جو کہ تو اسی طرح سے ہے، باقی حدیث سند اور باقی حدیث جو کہ تو اسی طریقے سے ہے، یہ سمجھیے گا۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب آپ کو اس میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے گا ان رجلا سأل، دیکھو آپ نے اگر لکھا ہو تو پتہ چلے گا کہ رجلا سے مراد یہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا تھا، یہ ای الاسلام خیر، یہ افضل کے معنی اور خیر کے معنی میں کچھ فرق بتلایا تھا، افضل ذاتی طور پر فضیلت رکھنے والا، اور خیر دوسرے کو نفع پہنچانے والا، لیکن معال ان دونوں کا ایک ہی ہے، انجام ان دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان قال تطعم الطعام، اور حمل کو درست کرنے کے واسطے یہاں پر ہم ان محذوف مانیں گے، ان تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم یعرف، اور اس کا ترجمہ، اس کا مطلب آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس کی مزید بیان کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موقع بموقع بہت موقع پر اس طرح کا سوال کیا گیا اور آپ نے مختلف جواب دیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو وقت کا تقاضا ایسا تھا، اور یہ مخاطب اور سائل کی ضرورت تھی، اس کے مطابق آپ نے اس طرح پر جواب دیا، یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک دوسرا سوال قائم ہوتا ہے علمی طور کا، اور وہ واقعی ہونا چاہیے، جس طریقے سے امام بخاری علیہ رحمہ کہیں کہیں کر بھی دیتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو اور اس سند کو وہیں بیان کر دیتے، قال حدثنا عمرو بن خالد وقتیبۃ قال حدثنا اللیث، تو یہ سند بھی وہیں آ جاتی، یہ متن بھی وہیں آ جاتا، اور جو کچھ استدلال استنباط ہونا وہیں ہو جاتا، تو اس طریقے سے کتاب بھی مختصر ہوتی ہے وغیرہ۔ تو دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ ایک ایک شعب ایمان کو بیان فرما رہے ہیں، اور مستقل طور پر ہر ایک کو بیان فرما رہے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے حدیث پاک پہلے حصے کے پر عنوان قائم کیا تھا بابو اطعام الطعام من الاسلام، اور یہاں حدیث پاک کے دوسرے جز پر باب قائم کیا افشاء السلام من الاسلام، یہ ہے، تو ایک ایک شعب بیان کو باب کو بیان فرما رہے ہیں، تو وہاں پر یا تو دونوں کو ایک ساتھ بیان کرنا ہوتا، باب اطعام الطعام من الاسلام، اطعام الطعام و افشاء السلام من الاسلام، دونوں کو بیان، تو وہ اہمیت نہیں ہوتی جو ان میں سے ہر ایک کو مستقل اور بیان کرنے میں ہے، اور شعب اسلام کو جو گنوا رہے ہیں اس میں یہ طریق اس طریق سے زیادہ انسب اور مناسب ہے، یہ ہے وجہ اس کی یہاں پر ذکر کرنے کی، بات پوری ہو گئی جی۔ اب بتاؤ آگے چلوں نہ چلوں، کیا وقت ہو گیا جی؟ اچھا جی، ہاں تو بات لمبی ہو جائے گی، اسی لیے پوچھ رہا ہوں جی، ہاں ہاں چلو تو ٹھیک ہے۔